کون مائی کا لال ہے جو اپنے بزرگوں کی قربانی کو ہم پیش کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا جہاد آزادی سن 1803 سے چلا ہے اور سن 1947 میں جا کر کے ختم ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں اس کو 150 سال تقریباً۔ یہ آپ کی تاریخ ہے، آپ کے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ ملک کہاں تک پہنچ گیا ہے اور بربادی کی وجہ کیا ہے؟ انہیں کیا معلوم ہے کہ مسلمان نے ملک کی آزادی کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ یہ اپنے بڑوں کے نام پیش کر دیں کہ ہماری یہ قربانی ہے، مر جائیں گے پیش نہیں کر سکتے، اور اگر پیش کریں گے جھوٹ ہی پیش کریں گے۔ دارالعلوم اپنے اس مقصد کے اندر ابھی بھی کامیاب ہے۔ جو لوگ آپ کو کام کرتے نظر آئیں گے، چاہے تعلیمی اعتبار سے، چاہے باطل کے گھروندے کو توڑنے کے لیے، دارالعلوم دیوبندی کے لوگ آپ کو ملیں گے، بلا واسطہ ہوں یا بلا واسطہ ہوں۔ جہاں بربادی اور تباہی آتی ہے، کام کرنے والے لوگ یہی ملیں گے۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ مدرسے جن کی اینٹ اور پتھر رکھا گیا تھا آزادی وطن کی مجاہدین کے لیے، انہی کی بنیادوں کو اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے گورنمنٹ اپنی جگہ پر تیار ہے۔ دارالعلوم جس کی بنیاد ملک کی آزادی کے لیے مجاہد پیدا کرنے کے لیے رکھی گئی تھی، اور انہوں نے مجاہد پیدا کیے۔ مفتی اعظم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے مولانا حفیظ الرحمان صاحب، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بشیر احمد بھٹا، اور کون اگر گنو گے، سارے علماء کی فہرست ملے گی آپ کو، کون نے ملک کی آزادی کے لیے کام کر رہے تھے۔ تقدیر کی بات ہے آج انہی کی اولاد دہشت گرد کہلاتی ہے، انہی کے بنائے ہوئے مدرسوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کا اڈا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ملک کی اور ملک پر حکومت کرنے والوں کی جہالت کی بات ہے، جانتے ہی نہیں کچھ، پڑھا ہی نہیں ہے کچھ، وہ کیا جانے کہ ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی قربانی کیا ہے۔ آپ کی قربانی یہ ہے، آپ اپنے اکابر کی تاریخ کو پڑھیے، ڈھونڈیے کتابیں، انہوں نے کیا کیا اور کیسے کیا، ان تمام چیزوں کو دیکھیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کسی نے کچھ نہیں کیا ہوگا لوگوں نے، دیکھیں نا اخلاف جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، اگر مسلمان ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں کی قربانی کو آزادی کے اندر جو پیش ہوئی ہے اسے پیش کرے گا۔ آپ اپنی قربانی کو پیش کیجئے۔ کون مائی کا لال ہے جو اپنے بزرگوں کی قربانی کو ہم پیش کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا جہاد آزادی سن 1803 سے چلا ہے اور سن 1947 میں جا کر کے ختم ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں اس کو 150 سال تقریباً۔ یہ آپ کی تاریخ ہے، آپ کے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ آپ اس کو نہیں سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ کے دل کے اندر حوصلہ اور قدر پیدا ہوگی آپ کے بزرگوں نے کیا کیا ہے ملک کے لیے، قربانی کیا دی ہے۔ لیکن میرے بھائی زمانہ بدل گیا، اب جو لوگ ہیں وہ ملک کو، وہ پرانی تاریخ جو مسلمان کی تاریخ تھی، ہر تاریخ کو مٹا رہے ہیں۔ نصاب تعلیم کے اندر اپنی سچی جھوٹی تاریخ کو لوگوں گرا کر رکھ رہے ہیں، اور وہ سچی تاریخ جو مسلمانوں کی آزادی وطن کی تاریخ، اس تاریخ کو آگ لگا رہے ہیں۔ آپ حضرات کو پڑھنا چاہیے، اس طرح کی کتابوں کو تلاش کر کے ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے، اپنے آباء و اجداد اور اساتذہ کے اساتذہ کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو، کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یقیناً وہ لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے یقیناً جو میری اس تقریر کو ریکارڈ کر کے اور اپنے مرکز تک بھیجے۔ میں نے کوئی چوری کی بات نہیں کہی ہے، یہ تو کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں ہمارا سینہ اتنا بڑا ہے، 52 انچ کا نہیں 100 انچ کا ہے ہمارا سینہ، اس وجہ سے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ملک سے غلامی کی زنجیر کو نکالا اور حکومت کرنے والوں کے چہرے کے اوپر کالک پوت دی۔ کوئی اور اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں، گاندھی جی کو مہاتما بنانا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا کام ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں مدرسوں کا کردار یہ ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف مدرسے پڑھانے کے لیے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کیا تھا
شیخ الہند بتا رہے ہیں کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں. کیا مطلب؟ علم ہے لیکن بنیادی طور پر مجاہدین جو 30-32 ہزار کی تعداد کے اندر صرف دلی میں، ورنہ سنبھل، مراد آباد، میرٹھ، یہ دیوبند سے 3-4 میل کے اوپر پلاس اور سانپلا ہے، آگ لگا کر ختم کر دیا گیا تھا، پوری آبادی بسم کر دی گئی. دیکھیے علماء کے ساتھ تھے. اس تاریخ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، نہ آپ لوگ پڑھتے ہیں نہ آپ لوگ جانتے. لیکن جانیے ملک کے اندر ہمارا یہ کردار تھا، اور ملک کی آزادی کے بعد آپ دیکھیے ہمارا مقصد صرف ملک کو آزاد کرنا تھا، اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں تھا. یہی وجہ ہے جس دن اعلان ہوا کہ ملک آزاد ہوا، جمعیت علماء ہند اور اس کے کارندے جیسے سوتا ہوا آدمی کروٹ لے لیتا ہے، اسی وقت اعلان کر دیا کہ آج سے جمعیت علماء ہند خالص مذہبی جماعت ہوگی، ہمارا حکومت سے کوئی کردار نہیں، ہم آپ سے کوئی تنخواہ نہیں لیتے، ہم آپ سے پیسے کے طالب نہیں ہیں، کسی وزارت کے طالب نہیں، آپ جو جی چاہے کیجیے، لیکن ہم اپنے قوم کی خدمت کریں گے، اس کے دین کی سلامتی کے لیے کام کریں گے. دنیا کا کوئی قوم یا کوئی قوم اس کردار کو پیش نہیں کر سکتی ہے، ورنہ ہمارے یہاں کابل میں شریک ہو جاتے، بڑے بڑے وزیر اور منسٹر ہوا کرتے. کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس کے بعد گورنمنٹ ہندوستان کی کانگریس سے ایک پیسہ بھی لیا ہو. میں اس کردار کو آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں کہ حکومتیں اس کردار سے ناواقف ہیں. بات خراب ہو گئی، ملک آزاد ہو گیا. ملک کی آزادی کے بعد وہ طبقہ جس کو آزادی کے اندر کوئی قربانی دینے کی توفیق بھی نہیں ہوئی، وہ حکومتوں کے اندر آتے رہے یکے بعد دیگرے، اور انہوں نے مسلمانوں کی اس تاریخ کو موت کے گھاٹ اتار دیا. وہ جن کے آبا و اجداد ملک کی آزادی کے لیے پھانسی پر لٹک چکے، ان کی اولاد کو آج کہا جا رہا ہے کہ یہ دیش ویرودھی ہیں، ملک کے دشمن ہیں، یہ لوگ، ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. ابھی آپ نے کل پرسوں اخبار میں دیکھا ہوگا کہ یہی بنیاد تھی، لیکن ثبوت نہیں پیش کر سکے. حالانکہ ثبوت ہونا چاہیے، ثبوت نہیں پیش کرے کبھی ہائی کورٹ ورنہ سپریم کورٹ نے آزاد کر دیتا ہے کہ کوئی ثبوت مہیا نہیں ہوا، چلے جائیے. یہ ملک کی فرقہ پرستی کی طاقت ہے، ملک کو چلانے والی یہ طاقت نہیں. یہ ملک تو برباد ہو رہا ہے. ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے جس ملک کے لیے انگریز کی 9 10 سال کی جیل کاٹی ہے، ان کی ان قربانیوں کے بعد ملک جا کہاں رہا ہے. اس وقت ڈالر کی قیمت کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ 92 روپے کا $1 ہے. میں نے وہ دن خود دیکھے ہیں، کیش کرائے ہیں. میں حضرت کے ساتھ گیا تھا سن 1955 میں حج کے لیے. مدینہ منورہ میں ہندوستان کا 100 روپیہ دے کر کے ہم خریدتے تھے ریال، 108 ریال. ہندوستان کے پیسے کی قیمت زیادہ تھی. آج کی صورت یہ ہے کہ 26-27 روپے کا یا 25 سے زائد کا 1 ریال ہے. کیا قیمت ہے؟ آپ کسی کو 100 روپیہ دیجئے کہ اس کے ریال دے دو، پھینک دیتا ہے، اٹھا کے لے جاؤ. مسلمانوں، اپنی تاریخ کو جانو، اپنی تاریخ کو سمجھو. مولانا ارشد مدنی سیدھے طور پر آپ سے کہیں نہ کہیں خطاب کر رہے تھے اور آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ اپنی نسلوں کو یہ بتاؤ کہ تم نے کیا قربانیاں دی ہیں. مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ آج انہیں دہشت گرد اور انہیں پھنسانے کی سازشیں رچی جا رہی ہے جن کے باپ دادا نے اس ملک کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی. وہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے دیوبند ایک ایسی سنستھا آج کے دور میں جس کو ایک ایسی نظر سے دیکھا جاتا ہے مانو وہاں سے کوئی آتنکوادی پیدا کیا جا رہا ہو، اس دیوبند نے اس دیش کے لیے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی. اس دیش کی آزادی کے لیے، انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے دیوبند سے فتوے نکلے. انہوں نے بتایا کہ کیسے ہم نے کہیں نہ کہیں جہاد آزادی کی، اور کیسے انہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے دیوبند کے علماؤں نے اور اس ملک کے الگ الگ علماؤں نے اس ملک کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی. آپ کو بتاتے چلیں مولانا ارشد مدنی آج کے حالات پر بات رکھ رہے تھے اور صاف طور پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہ کام کیا ہے، ہمارے باپ داداؤں نے وہ قربانیاں دی ہیں کہ ہم بتا سکتے ہیں، ہم گنا سکتے ہیں. اور لیکن ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ نے، یعنی کہ وہ دوسروں سے کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں جو
मुसलमानों को टॉर्चर करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, उनसे ये कहते हैं कि भाई तुमने किया क्या है। अब मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं ने तो कुर्बानियां दी, हम उसके बारे में तुम्हें तमाम सबूत देने के लिए तैयार हैं, तुम्हें बता रहे हैं, लेकिन तुम हमें बताओ कि तुमने क्या कुर्बानियां दी। मौलाना अरशद मदनी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हमारा सीना तो 100 इंच का है, 52-56 इंच हमारा सीना नहीं, क्योंकि हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, हमने आज़ादी की लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया। जिस देवबंद को कहीं ना कहीं बनाया गया, उसका मकसद ये था कि हम हिंदुस्तान के फरोग के लिए काम करें। इन्होंने साफ तौर पर जो कुछ चीज़ें कही कि मुसलमानों की कुर्बानी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि देवबंद क्या काम कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देवबंद ने मुजाहिद पैदा किए, मुजाहिद, वो मुजाहिद जिसने इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ दिया, अंग्रेजों को इस देश से ऐसे खदेड़ा कि दोबारा वो लौटने तक की नहीं सोच सकते। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि उलमाओं की फहरिस्त एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने इस मुल्क की कुर्बानी के लिए, इस मुल्क की इज्जत व आबरू के लिए लड़ाई लड़ी, और वह फहरिस्त इतनी लंबी है, लेकिन आज उन उलेमाओं को दहशतगर्द बताया जा रहा, उनके आल औलादों को दहशतगर्द बताया जा रहा, उन मदारिसों को कहीं ना कहीं टेररिज्म का अड्डा बताया जा रहा है, जिन मदारिसों ने उन जैसे उलेमाओं को पैदा किया जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश के फरोग के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ाई लड़ी, और अंग्रेज जैसे कहीं ना कहीं जो ताकतें थी जो इस मुल्क को गुलाम बनाना चाहती थी, इस मुल्क पर जो है जबरदस्ती अपनी हुकूमत करना चाहती थी, उसे यहां से खदेड़ने का काम किया। आप सोच करके देखिए, आज एक आलिम दीन इस उम्र में साफ तौर पर कह रहे हैं, उन्होंने अपने संगठन जमीयत उलमाए हिंद का जिक्र किया और कहा कि जमीयत जिस दिन बना उस दिन ही हमने कहा कि हमारा जमीयत जो है वो सीधे तौर पर एक रिलीजियस जो है संगठन है, इसका कोई पॉलिटिकल, हम इसको पॉलिटिसाइज नहीं करते, हम किसी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, हम आपको बताने के लिए हैं, आपको ये समझाने के लिए हैं, हम इस मुल्क के मुसलमानों की अमनो कहीं ना कहीं उनकी हिफाजत के लिए, उनकी जो परेशानियां हैं उसको हल करने के लिए हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा मकसद इस मुल्क में शांति है, इस मुल्क में अमन व अमा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन उन्हें हम आज जवाब देने के लिए बैठे हैं और हम चैलेंज करते हैं कि आप हमें बताइए कि आपने क्या कुर्बानियां दी है। यह बात कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अकाबीर की तारीख को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि सन 1803 से सन 1947 तक हमने जिहाद आज़ादी की और हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जो जिहाद किया, आज तारीख गवाह है कि हमने हिंदुस्तान के ज़र्रे ज़र्रे में कहीं ना कहीं अपनी मोहब्बत को पेश किया और जहां तक हो सका हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। आप थॉम्पसन के उस हिस्ट्री को पढ़िए, इतिहास को पढ़िए तो आपको और ज़्यादा पता चलेगा। थॉम्पसन एक काफ़ी चर्चित हिस्टोरियन है। वो लिखते हैं अपनी किताब में कि सन 1864 से लेकर के 1867 के बीच में, यानी कि इन 3 सालों में लगभग 14,000 उलेमाओं को जो है फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। दिल्ली जामा मस्जिद से लेकर के खैबर तक न जाने कितने पेड़ थे जहां पर उलेमाओं को फांसी पर लटका दिया गया। तो ये इतिहास रहा मुसलमानों का, लेकिन उन्हें दहशतगर्द और उन्हें न जाने क्या कुछ कहा जा रहा है। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं? आप सुनिए कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर मौलाना अरशद मदनी ने अपना बयान दिया है।